پیٹھ پر نہیں بیٹھے. جب سجدہ کیا, دیکھیں امام حسین بچپن میں ہی ذہین تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ اگر میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رکوع کی حالت میں ہیں تو میں رکوع کی حالت میں اگر ان کی پیٹھ کے اوپر جا کر چڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف ظاہر ہے کہ تھوڑی تکلیف کا سبب تو ان کے لیے بنے گا. امام حسین دیکھتے رہے. جب رکوع میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو رکوع میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی پیٹھ کے اوپر نہیں بیٹھے. جب سجدے کے اندر گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے اندر گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سجدے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب دیکھا تو امام حسین رضی اللہ عنہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے. اب یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ سجدے کی حالت میں بیٹھے گے, آپ اگر سجدے کی حالت میں ہو جائیں گے تو مجھے بتاؤ آپ کو زمین پر کچھ حصہ نظر آئے گا؟ ذرا تجربہ کر کے دیکھو, سجدے میں آپ کو نیچے بھی دکھتا ہے؟ کچھ دکھتا ہے سجدے میں آپ کو نیچے؟ کچھ دکھتا ہے بھائی صاحب نیچے سجدے میں آپ کو؟ نہیں نہ دکھتا. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے اوپر پتہ چل گیا سجدے کی حالت میں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے. اب یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ عطا پتہ ہی نہیں تھا, دیوار کے پیچھے تک کے بھی خبر نہ تھی, ان کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں تھا. تو اب یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور یہ دلیل کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. یہ میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ لوگ ایسے میں چھڑکاتے ہیں, یہ حقیقت ہے. یہ بات یہ ہے صراط, یہ علم غیب کے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے. صراط مستقیم ایک کتاب ہے اسماعیل دہلوی صاحب کی, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے پورا واقعہ کہ جو علم پیغمبروں کے پاس ہے, اولیاء کے پاس ہے, اس طرح کا علم تو جانوروں کے پاس, نعوذ باللہ, مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, اس طرح کا علم جانوروں کے پاس پاگلوں مجنونوں کو بھی حاصل ہے اور حیوانات کو, ہر بڑی انسان کو حاصل ہے جس طرح کا علم جو ہے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے. ہمیں ان بارات سے بچنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوئے اور نبی نے سجدے کی حالت میں دیکھ لیا کہ میرا نواسا میری پیٹھ کے اوپر سوار ہے. اب ہوا کیا آگے پورا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوئے گئے, بیٹھے رہے اور نبی نے اپنا سجدہ ہی طویل کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا, اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کبھی نہ کیا ہوگا. اور عام حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تو زیادہ سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے 11 بار, 23 بار, 33 بار, 11 زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. لیکن اس وقت تعداد ختم ہو گئی کہ میں کتنی بار پڑھ چکا ہوں, کتنی بار پڑھ چکا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ہی ختم ہو گئی. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 72 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے, اور نماز اگر نبی کا خیال نماز میں آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی, نماز فاسق ہو جائے گی. آپ اٹھا کر کے دیکھیں حفظ الایمان, وہ ایک کتاب ہے ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب, المحند علی المفند, ان دونوں کتابوں کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ نبی کا خیال نماز میں نہ آئے. اگر آپ کو کہیں آپ کا خیال نماز میں زنا کی طرف جا رہا ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کی طرف ہم بستری کا خیال نہ آئے. اور نبی کا خیال نماز میں نہ آئے, نیک لوگوں کا خیال نماز میں نہ آئے, اس سے بہتر ہے کہ شیطانی خواب اگر آپ کو نماز میں آ جائیں, آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن نیک لوگوں کے خیال سے نماز باطل ہو جائے گی. استغفراللہ. اب یہاں سے آپ ایک فیصلہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر ہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, اور دل میں ہے امام حسین کب میری پیٹھ سے نیچے اترے, امام حسین کب میری پیٹھ سے نیچے اترے, امام حسین کب میری پیٹھ سے نیچے اترے. ہے دل میں یہ خیال کہ اتنا لمبا سجدہ ہو رہا ہے, اور دل میں تو خیال پیدا ہوگا کہ گرانا تو نہیں چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو. پتہ ہے اگر میں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اپنا کندھا مبارک ہلائیں اور امام حسین نیچے گر جائیں, لیکن نبی نے گرایا نہیں امام حسین کو. نبی کی عظمت نے, رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے نواسے کو نیچے گرا دوں. ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا, اور دل میں یہ خیال ہے کہ امام حسین نیچے کب اترے. دل میں خیال کس کا ہے؟ امام حسین کا. زبان پر تسبیح کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. سبحان ربی الاعلیٰ میں بڑے آسانی سے سمجھا رہا ہوں تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ آ جائے. اب آپ فیصلہ کریں, امام حسین ہمارے نبی کی امت میں سے تھے؟ امام حسین زور سے بولے, امام حسین ہمارے نبی کی امت میں سے تھے نا, نواسہ رسول تھے, صحابی رسول تھے, امتی تھے.
اگر کربلا میں شہید ہوئے ساری فضیلتیں ملی لیکن سب فضیلتوں کے باوجود وہ نبی کی امت نہیں رہیں گے, اس سے باہر نہیں ہو سکتے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین خود نیچے اترے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو نہیں کیا اور نماز اپنی مکمل کی اور سلام پھیرا. تو اب مجھے بتائیں کہ نبی کے ذہن میں خیال کس کا تھا؟ امتی کا خیال تھا. اب یہاں سے فیصلہ کریں, جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی بھی نماز خراب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی بات ہے, یہ سمجھنے کے لیے بات ہے. اور وہ عبارتیں موجود ہیں, جا کر لائبریری میں دیکھیں انشاءاللہ العزیز, وہ ساری عبارتیں آپ کو ملیں گی. اب تو لوگ کہتے ہیں جی وہ ہے ہی ہے اسی طرح, وہ ہم اس کو نہیں مانتے. بھائی چلو کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے, ہم نے تو بیان کرنا ہے جو بھی ہے کتابوں میں, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اب آگے چلیں. کربلا میں سب سے آخر پر شہید کون ہوئی؟ سب سے آخری شہادت کربلا میں کس کی ہوئی تھی؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی میدان کربلا میں. بھائی صاحب اچھا, جو میں نے پہلے بات کی اس سے کوئی الرجی نہ کھائے, الرجی نہ کوئی کھائے اس سے, کیونکہ یہ کتابوں کے اندر جو واقعات لکھے ہوتے ہیں, خیر کوئی پڑھ کے کوئی سن کے ہی آپ کے سامنے آتا ہے, تو الرجی کسی کو نہیں کھانی ہے. یہ ہم ان باتوں سے, ہمارے بھی کوئی سارے علماء نے جو ہے کتابوں کے اندر گستاخانہ عبارت لکھی ہوئی ہیں, ہم تو اپنوں کو بھی کہتے ہیں, ساروں کو کہتے ہیں جنہوں نے یہ جو ہے عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. اور سب سے آخر میں شہید امام حسین ہوئے, اس کے بعد کوئی شہید کیوں نہیں ہوا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد, امام حسین کے بعد کوئی شہید کربلا میں نہیں ہوا, نہ ہی کسی کو سزا دی انہوں نے, یزیدیوں نے کسی کو سزا تک بھی نہیں دی. امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد شہادت ہونے کے بعد ان کی عزت افزائی انہوں نے کی دربار میں, یعنی ہر قسم کے واقعات موجود ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ للعالمین کے نواسے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر دشمنوں کے لیے جگہ بھی تھی. اب یہ الگ بات ہے, ہم اپنے دشمنوں کو گالیاں دیتے ہیں, ہم اپنے دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ہمارا دشمن چین سے کھائے بھی نہ, ہم سوچتے ہیں ہمارا دشمن جو ہے چین سے پیے بھی نہ, ہم سوچتے ہیں ہمارا دشمن چین سے سوئے بھی نہ. لیکن وہ نواسۂ رسول تھے, ان کے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ دشمن تکلیف میں پڑے, دشمن کو اللہ رب العالمین تکلیف دے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اگر مجھ تک نہ پہنچے, اگر یہ مجھے شہید نہ کریں, اگر یہ میری شہادت نہ کریں, تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی بخشش کر. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لو, میں تمہیں علی اصغر دے رہا ہوں, اگر تمہاری تلوار کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے, تم علی اصغر کو شہید کر لو, لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرنا. علی اکبر کو شہید کر لو, علی اکبر کو مار دو, لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی مت کرنا. حضرت عباس کو دے رہا ہوں, انہیں شہید کر لو, لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرنا. یہ سارے واقعات ہیں. تو یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا جتنی فیملی تھی, جتنا خاندان تھا, سارا میدان کربلا میں سب کی گردنیں جو ہے اڑ گئی, سب کے ساتھ زیادتی ہوئی, سب کے ساتھ ظلم و ستم کیا. کچھ ہی لوگ بچے کچھ ہوئے تھے, چند ایک سارے لوگ بچے تھے, باقی سارے میدان کربلا میں شہید ہوئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر یہ علی اصغر کو شہید کریں گے تو یہ قاتل مسلمان بنیں گے, مومن کے قاتل بنیں گے. علی اکبر کو شہید کریں گے تو مومن کے قاتل بنیں گے. حضرت عباس کو شہید کریں گے تو مومن کے قاتل رہیں گے. اور مومن کی قاتل کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اللہ رب العالمین سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے نانا سے قیامت کے دن عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین شاید ان کی بخشش کر دے گا, لیکن اگر انہوں نے میرا قتل کر دیا, انہوں نے اگر مجھے شہید کر دیا, تو یہ مومن کے قاتل نہیں بلکہ دین کے قاتل بن جائیں گے, اور دین کے قاتل کی اللہ کبھی بخشش نہیں فرمائے گا, دین کے قاتل کی اللہ رب العالمین کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال تھا, یہ سوچ تھی ان کی, دشمنوں کے لیے بھی یہ سوچ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب میں نہ ڈالے, لیکن وہ ان کا جی نہیں بھرا, ان کی تلوار نے صبر نہیں کیا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا چلو ٹھیک ہے, اب انہوں نے سارے شہید کر لیے, تو پھر امام حسین بھی تیار ہو گئے. لاسٹ میں جو واقعات میں موٹی موٹی بات آپ کے سامنے اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ ان میں شاید پورا ہی واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ایک بار یزید کے دربار میں لے جائیں, اور میں وہاں جا کر کے کچھ عرض کروں گا, میں اس کے ساتھ کچھ گفتگو کروں گا. لیکن جو ہولی اور شمت جیسے نمرود لوگ تھے, انہوں نے سوچا دل میں اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے شاید کوئی صلاح مشورہ ہو جائے گا, یہ ان کا آپس میں سمجھوتا ہو جائے گا, اس سے بہتر ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ یہی ختم کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے,
گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کربلا میں گھومنا شروع کر دیا, چکر لگانا شروع کر دیا, اپنی تلوار کو لہرایا. جتنے یزیدی امام حسین کی تلوار کے نیچے آ رہے تھے سارے کے سارے مارے جا رہے تھے, سب ختم ہو جا رہے تھے. تو ختم کرتے کرتے سینکڑوں یزیدی مر گئے. اب ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین کی تلوار رک کے چلتی تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار رک گئی. امام حسین نے اپنی تلوار کو روک لیا. تو سارے سوچنے لگے یہاں پہ یا اللہ یہ تلوار رک کیوں گئی ہے؟ جو تلوار ان ظالموں کی گردنیں اڑا رہی تھی اور یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ تھی وہ بھی اسلام کے اوپر تھے اور یہ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے اوپر تھے. لیکن اس کا اسلام یہ تھا کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا. وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور زنا کو بھی جائز قرار دیتا تھا. وہ روزے بھی رکھتا تھا, مسجد نبوی میں گھوڑے بھی بنوایا کرتا تھا. وہ نیک کام بھی کرتا تھا اور جتنے حرام کام ہیں وہ بھی سارے ساتھ میں کر لیا کرتا تھا. تو ایک بات اور یاد رکھ لیں, اگر وہاں فتح یزید کی ہوئی وہاں پہ میدان کربلا کے اندر, اگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہوتا تو جو کام یزید کر رہا تھا وہی کام ہم نے بھی آج کرنا تھا. امام حسین نماز پڑھتے تھے لیکن شراب نہیں پیتے تھے. امام حسین روزہ رکھتے تھے لیکن مسجد نبوی کی توہین نہیں کرتے تھے. امام حسین سارے نیک کام کرتے تھے لیکن وہی کام کرتے تھے جن کاموں کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہو, اور ان کاموں سے رک جاتے تھے جن کاموں پہ وہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز اور حرام کیا ہو. لیکن یزید نیک کام بھی کر لیتا تھا اور حرام بھی ساتھ میں کیا کرتا تھا. تو اس معاملے کے اوپر ان کا سمجھوتا نہیں ہوا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اگر بیعت کر لی ہوتی, اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تو آج ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو اس وقت یزید کا ہوتا. تو اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ وہاں یہ پہچان کیسے ہوتی کہ نمازی بھی دونوں طرف نماز ہو رہی ہے, دونوں طرف اذان ہو رہی ہے. ہم لوگ بھی اگر اس کے اندر موجود ہوتے شاید ہم پتہ نہیں کس طرف جاتے اور ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم لوگ اس وقت موجود نہیں تھے. اور اسی یہی وجہ ہے کہ آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذریعے سے ہی اسلام جو وہاں تک پہنچایا. تو اب آگے چلے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو مارنا شروع کیا, مرے جا رہے ہیں. تو ایک وقت تلوار رک گئی. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو روک لیا اور وہ وقت پتہ ہے کون سا وقت تھا؟ نماز کا وقت آ گیا تھا. جب تلوار رکی نماز کا وقت کون سا تھا؟ نماز کا وقت تھا. اب دیکھیں ہمارے لوگ نماز کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں, اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا علماء سے. میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کیونکہ کتابوں کے اندر بھی کچھ حوالے جو ہیں وہ اپنی ترسیب کے ہی سارے لوگوں نے جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں. چلو یہ واقعہ بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان پر 3 دن تک پانی بند, بھوک جو ہے کھانا بند, سارا کچھ بند ہو گیا. 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے ہے. یہ واقعہ سنا ہے سر. 3 دن بھوکے اور پیاسے رہنے کے باوجود بھی امام حسین اب لوگوں کو مار رہے ہیں, یزیدیوں کو, اپنے دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں. لیکن جب نماز کا وقت آیا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو روک دیا. اور یہی دل میں خیال تھا کہ نماز جو ہے تلوار چلانے سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. یعنی دشمنوں کو مارنے سے, دشمنوں کو ختم کرنے سے زیادہ کیا ہے, زیادہ کس چیز کا ثواب ہے؟ نماز کا ثواب ہے. تو امام حسین نے اس آڑ میں ہو کر کے نماز کو ضائع نہیں کیا, نماز کو چھوڑا نہیں. آپ مجھے بتائیں ہمیں کھانا بھی ملتا ہے ویسا کھانا, پانی بھی ملتا ہے, ہر نعمت ملتی ہے, ہر طرح کی جو ہے. اگر ہم بازار جائیں اللہ رب العالمین ہمیں کرایہ بھی دیتا ہے, اپنی جو ہے خرید و فروخت کرنی ہے اس کے لیے بھی سارے معاملات, سارے جتنی بھی ہماری ضروریات کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ سارا کچھ ہمیں دیتا ہے. اور اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائی صاحب تھوڑا دھیان میری طرف رکھیں تاکہ یہ آپ کو سمجھ آتے رہے. ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں دی ہیں, اس کے باوجود بھی نماز کو ترک کر دیتے ہیں. یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ آپ اگر دشمنوں کو مار رہے ہیں نا, جو اسلام سے بغاوت کر رہے ہیں, ان سے بھی بہتر ہے نماز پڑھنا, ان کو مارنے سے بھی بہتر نماز پڑھنا. امام حسین نے تو بھوکا پیاسا رہ کر کے نماز کو نہیں ضائع کیا, لیکن ہم لوگ کھا پی کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے. کیا حال ہو گیا ہمارے لوگوں کا, کیا حال ہو گیا. اور اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے سجدہ کہاں پہ کیا تھا, کس جگہ وہ سجدہ ہو رہا تھا کہ دشمنوں کے بیچ میں سجدہ کر رہے تھے, دشمنوں کے بیچ میں نماز پڑھ رہے تھے. ہم تو پولیس والوں کے سامنے کبھی نماز پڑھنے تیار نہیں ہوتے, شاید تو یہ ڈرنے والے بھی نہیں, سب پتہ ہے ہماری بےزتی کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اور نوجوان کا حال یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی محفل رکھے ہوگی شادی کے بعد نماز ہی نہیں پڑھیں گے, اور وہ کہیں گے جی یہ ہنسے گے مجھے, استغفر.
اور امام حسین کا حال دیکھو، کربلا میں یزیدیوں کے سامنے، اپنے دشمنوں کے سامنے نماز کو ضائع نہیں کیا، وہاں پہ بھی نماز پڑھی. اور آپ نماز میں جب پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، تیسری، جب تیسری رکعت پہ کھڑے ہوئے، پھر جب سجدے میں گئے نا چوتھی رکعت کے لیے، تو یزیدیوں نے سوچا اگر امام حسین پھر کھڑے ہوئے تو پھر مارنا شروع کر دیں گے ہمیں، پھر ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، کیوں نہ ہم نماز میں ان کو نعوذ باللہ گلا کاٹ دیں، نماز میں کیوں نہ شہید کر دیں. تو ایک یزیدی آیا، شمر بھی ہے اس میں، ہولی بھی ہے، ایک اور ہے ابن زیاد ہے، ان میں سے ایک آگے بڑھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے گلے کے اوپر تلوار رکھی اور امام حسین کو شہید کر دیا. تو دیکھیں نماز کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. سر یہ ایک سجدہ ایسا سجدہ تھا، تاریخی سجدہ تھا، اس سجدے کی کوئی قدر و قیمت دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی. امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک بات یہ واضح کر دی کہ یہ بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دشمنوں کو الگ کر دو، آپ کے لیے بہتر ہے کہ خرافات کو الگ کر دو، لیکن نماز کو الگ اپنے سے نہیں کرنا، نماز کا دامن نہیں چھوڑنا. یہاں کہتے ہیں اولیاء کاملین کا دامن نہیں چھوڑنا. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو نماز اس حالت میں نہیں چھوڑی کہ جب ان کے اوپر تلوار آئی ہوئی تھی، لیکن ہمارے مسلمان جو ہے نماز کو اپنے لیے مستقبل. اور آپ دیکھیں ایک بات ہو رہا ہے یہاں پہ، یزیدی بھی نماز پڑھا کرتے تھے. جو یزید کی حکومت کے لوگ تھے نا، وہ سارے نماز وہ بھی پڑھا کرتے تھے. اب نماز امام حسین بھی پڑھتے، روزے وہ بھی رکھتے، روزے یہ بھی رکھتے، زکوٰۃ وہ بھی دیتے، زکوٰۃ یہ بھی دیتے. یعنی ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا وہ سارے کام وہ بھی کرتے تھے. اور وہ سارے کام حسین رضی اللہ عنہ بھی کر رہے ہیں، ان کا گھرانہ بھی سارے کام کر رہا ہے. تو اب یہ پہچان کیسے ہوگی میدان کربلا میں کہ حق پر کون تھا؟ اذان دونوں طرف ہو رہی ہے، نماز دونوں طرف، 5 ٹائم نماز سارے پڑھ رہے ہیں، سارے نیک کام کیے جا رہے ہیں. تو اب اللہ کس نمازی کے ساتھ ہے میدان کربلا میں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. نماز دیکھیں نا، نماز یزیدی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز حسینی بھی پڑھ رہے ہیں، روزے یزیدی بھی رکھ رہے ہیں، روزے حسینی بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ یزیدی بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ حسینی بھی دیتے ہیں، حج یزیدی بھی کرتے ہیں، حج حسینی بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں سے اللہ رب العالمین کس نمازی کے ساتھ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہے؟ اللہ کس حاجی کے ساتھ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میدان کربلا میں نمازی نہ ڈھونڈنا، نمازی نہ ڈھونڈنا، روزے رکھنے والے نہ ڈھونڈنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ صبر کرنے والے کون ہو، یہ دیکھنا کہ صبر کربلا میں کس کے پاس ہو. یزیدیوں کے پاس صبر تھا. ارے انہوں نے علی اصغر کے جب گلے پر اپنی تلوار رکھی، کیا وہ ان کا دل تو نہیں نہ بھرا؟ جب یہ علی اکبر کو شہید کیا تب بھی نہیں ان کا دل بھرا. حضرت عباس کو شہید کیا، کتنے سالوں کو شہید کیا، تب بھی ان کا جی نہیں بھرا. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا صبر دیکھو، اور اس سے بڑھ کر امام زین العابدین کا صبر دیکھو. امام زین العابدین کچھ تھوڑے سارے بچے کچھ آدمیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تھے میدان کربلا سے، جب امام حسین کی شہادت ہو چکی تھی، تھوڑے سارے بچے ہوئے تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا صبر تھا کہ ان کے سامنے ان کے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بھتیجوں کو مارا جا رہا ہے، خاندان والوں کو مارا جا رہا ہے. اگر ہمارے کسی بچے کو تو پولیس والے ایک ڈنڈا مارتے ہیں، ہم تو پورے گاؤں میں کچہریاں شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں. جی ہمارے کی فیصلہ ہی نہیں تو ہماری کو گل ہی نہیں کرتے، ہمارا اوپر ظلم ہو گیا بڑو. اگر تمہارے یہاں کوئی گھاس کاٹ لے نا، کسی کا ایک دتھا غلطی سے کاٹ گیا، تم تو یار اس کی ماں بہن سب ایک کر کے رکھ دیتے ہو، کیا کر دیا. لیکن امام حسین کو ذرا دیکھو، ان کا صبر تو دیکھو کہ پوری فیملی کٹی جا رہی ہے، خاندان کٹا جا رہا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے. بھائی سر یہ سب دین کے لیے ہو رہا ہے، دل میں یہی خیال ہے کہ دین کے لیے ہو رہا ہے. تو دین کی حفاظت کے لیے وہ ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ محبت کے 3 درجے، 3 درجے محبت کے. پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ تم اپنے رب سے محبت کرو. اچھا ہے پہلا درجہ، یہ حدیث ہے، کوئی میرا چٹکلا نہیں ہے، کہ پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ تم اپنے رب سے محبت کرو، اپنے اللہ سے محبت کرو. اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو چھوڑ کر کے اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں بتائیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو، بیوی کو چھوڑ کر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ.
سبحان بہت خوب. یہ ہے جو اللہ سے محبت کرنے کا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا درجہ محبت کا ہے مجھ سے محبت کرو. دوسرا درجہ محبت کا کیا ہے؟ مجھ سے محبت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھ سے محبت کرو. اور تیسرا درجہ محبت کا بتایا کہ میری اہل بیت سے محبت. تیسرا درجہ کیا بتایا؟ میری اہل بیت سے محبت کرو. اب یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنی اولاد کو بھول جانا, اللہ کی محبت میں اپنی اولاد کو بھول, یہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ میری محبت میں اپنی اولاد کو بھول جانا. اور یہ جو کچھ لوگ نعرہ ہم لگاتے ہیں, یہ عاشق رسول میں موت بھی قبول ہے ہمیں, یعنی ہم اتنے عاشق رسول ہیں کہ ہمیں اس میں موت بھی قبول ہے. تو حال یہ کہ ایک نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. صحیح کہتے ہیں جی, لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے ہم عاشق کہ ہمیں اس پر موت بھی قبول ہے, کہتے ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں. تو جس دن وہ نعرہ لگتا ہے اس دن بھی نماز نہیں پڑھتے. یہی عشق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا, یہی پیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا. وجہ یہی ہے تینوں درجے محبت کے ہمارے دلوں میں نہیں. یہ تینوں درجے محبت کے ہمارے دلوں کے اندر موجود, نہ اللہ سے محبت کا درجہ ہے, نہ رسول اللہ سے محبت کا درجہ ہے, اور نہ ہی اہل بیت سے محبت کا درجہ ہمارے دل میں نہیں. اسی لیے ہم نماز چھوڑتے. اگر تم نے اللہ سے محبت کی ہوتی تو تم جھوٹ نہ بولتے. اگر تم نے رسول اللہ سے محبت کی ہوتی تو تم نماز نہ چھوڑتے. اگر تم نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی ہوتی تو تم کبھی برے کاموں کی طرف نہ جاتے. تم کبھی اس بندے کے ساتھ نہ چلتے جو اسلام کے خلاف ہے. تم کبھی اس بندے کے ساتھ نہ چلتے جو تمہیں نماز سے روکتا ہے. امام حسین نے کسی کو نماز سے روکا, خود بھی نہیں کہ نماز خود بھی پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, کہ بتاؤ میں نے دین کے اندر کون سی بات ایسی چھوڑ دی جو تم تک نہ پہنچے. سب کچھ ہم تک اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا, سارا کچھ ہمیں بتا دیا. تو جتنے بھی یہ معاملات دین کے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اور ایک یہ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ, کہ جو حق کی روش کو چھوڑ کر, جو حق کو چھوڑ کر کے باطل کی طرف چلے آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو حق کو تلاش کرو کہ حق کیا ہے. کتابوں کے اندر آپ کو حق ملے گا, قرآن کے اندر آپ کو حق ملے گا, شریعت کی کتابوں میں آپ کو حق ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی, آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی, تو وہ آپ مجھ سے انشاءاللہ دریافت کر سکتے ہیں. تو میرے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے, سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حق کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.